یہ چیف منسٹر بنائیں گے اگر ان کا بس چلا مریم نواز کو. مریم نواز کا ایک ہی محترمہ مریم نواز کا ایک ہی مشغلہ ہے انتقام لینا. انہیں کیا پتا ایڈمنسٹریشن کا. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دینا اچھا نہیں ہوتا. میں 55 سال جرنلزم کیا ہے میں نے. مجھے کسی دفتر میں کبھی کوئی انتظامی عہدہ آفر کیا گیا تو آئی آلویز ریفیوزڈ. آپ کو حیرت ہوگی. ایڈیٹر بن جائیں, نیوز ایڈیٹر بن جائیں, فلاں بن جائیں. میں کہ میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. یہ جو لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کر سکتے, مانسہرہ میں ہوائی اڈہ, اورنج ٹرین فیصل آباد کی, بورے والا میں موٹر وے, فلاں جگہ یہ. وہ یار تم لوگوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ مری کو آپ لفٹ کریں گے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور سال میں 20-25 مرتبہ وہاں 2-2 3 دن جا کے قیام کرتے تھے. تو وہ اس وقت کیوں نہیں اپ لفٹ کیا تھا؟ آپ لوگ پاگل ہیں جو یقین کریں گے کہ اپ لفٹ کریں گے. اپ لفٹ اس کے لیے موٹر وے نہیں چاہیے تھی, وہ مشرف بنا دی تھی. صحیح بات, صحیح. یہ ابھی تک سمجھتے ہیں لوگوں کو احمق بنایا جا سکتا ہے. وہ جو پھر میں کہتا ہوں بیسک رول کیا ہے, وہ جو ابراہم لنکن نے کہا تھا, کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنا سکتے, سب لوگوں کو آپ چند دن کے لیے بیوقوف, کچھ مدت کے لیے. کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بنا سکتے, سب کو ہمیشہ کے لیے احمق نہیں بنا سکتے. لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. دیکھو نا, یہ تو کوئی دلائل دینے کی اس میں کیا بات ہے. 2022 میں جو الیکشن ہوئے جس میں پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی نہیں ہوئی, باقی مدد تو کی ان کی, مدد تو ان کی گئی. تو اس میں 3/4 اس نے سیٹیں لی نا. تو اس کی 3/4 سیٹیں لی تھی. متحدہ مجلس عمل نے 2002 کے الیکشن میں ان کے تھے 48% ووٹ. امیدوار 2 تو نہیں ہوتے نا. ہاں جی صحیح بات ہے. 3 تو لازماً ہوتے ہیں. ایک آزاد امیدوار ہے, ایک پیپلز پارٹی کا ہے, ایک پی ٹی آئی کا ہے, ایک ان کا ہے مسلم لیگ کا, پھر جمعیت علماء اسلام کا, ANP کا کوئی, اور جماعت اسلامی کا. اس کے ووٹ جو سب سے کم فگر آیا, جو فائنینشیل ٹائمز کا سروے ہے, وہ کہتے ہیں 57%. وہ 48% پہ اگر 2/3 تھی تو 57% پہ تو 2/3 یقینی ہے نا. صحیح. آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں کہ تمہارے ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. تو اس میں 2 نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو کچھ لوگ تو ہو جائیں گے بدل, کچھ ری ایکشن میں آگے کہیں گے ہم تو ضرور جائیں گے. اب آدمی اپنی خاتون خانہ سے بھی کہے گا, بیٹوں سے بھی کہے گا, بچیوں سے بھی کہے گا, بہنوں سے بھی کہے گا کہ جی یہ جانا چاہیے. 2 طرح کا رد عمل. اب اس کو ایگزیکٹلی آپ کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اتنا بڑا سروے تھا نا, اس کو سروے کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بڑے وسائل چاہیے تھے, وہ کسی نے کیا نہیں. گیلپ کر سکتا, مگر گیلپ کیوں کرے گا؟ گیلپ والے تو ہمدرد ہیں نا ان کے. اچھا ہارون صاحب, یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا, جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, ہمارے سیاستدان میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان, انہوں نے دل کھول کے جھوٹ بولا ہے. مجھے ایسا لگا جیسے جھوٹ بولنے کا 8 فروری تک مقابلہ ہے. مثال کے طور پہ بلاول بھٹو صاحب PDM میں وزیر خارجہ تھے, لیکن آج کل بھی انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں چل سکتا جو IGI ٹیپ کی قیادت کر رہا ہو. اور میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, وہ تمہیں کنیاں موٹر وے چاہیے نے, ادھروں بھی موٹر وے, ادھروں بھی موٹر وے. شہباز شریف آگے بھی فیصلہ باد میں انہوں نے کہا آگے بھی موٹر وے, پیچھے بھی موٹر وے, پیچھے بھی موٹر وے. آپ اس جھوٹ کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میاں نواز شریف نے وہ جھوٹ کا معاملہ یہ ہے, اقبال کا ایک شعر ہے جو کئی دفعہ میں نے غلط ہی پڑھ دیا, وہ اپنا ابلیس کے, جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. دیکھیے یہ وہ کب کہہ رہے ہیں, 1938 میں ان کا انتقال ہوا تو اسے 5-7 سال پہلے یا 10 یا 12 سال پہلے کہا ہوگا, 15 سال پہلے کہا ہوگا. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. دیکھیے جو امام ابو حنیفہ کو ہم کہتے ہیں امام اعظم, یعنی اکثریت ہمارے بر صغیر میں تو ان کی فقہ کی پیروی کرتی ہے, لیکن باقی امام بھی جو ہے نا, وہ لوگ جو کہ پڑھتے نہیں ہیں اس پہ کریزی, ہم نے بھی اتنی بڑی زیادہ نہیں کی لیکن تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی. امام شافعی جو ہے نا وہ بڑی غیر معمولی فراست کے آدمی تھے, باقی بھی امام احمد بن حنبل بھی, اور امام مالک بھی, اور جناب امام جعفر صادق بھی. امام شافعی کا ایک قول ہے, میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کسی شخص نے شراب پی ہو,
اور وہ نشے میں نہ ہو. ایسے لوگ نظر آتے ہیں نا کبھی تقریبات وغیرہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ حرکتیں انہوں نے کی ہے. یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی شخص اقتدار میں ہو اور نشے میں. کیا خوبصورت بات. آپ دیکھیے کہ ولید بن عبد الملک گیا، اس کا بھائی سلیمان نے حکومت سنبھالی، تو محمد بن قاسم جس نے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا، اس کو جناب اس نے قید کر دیا اور مروا دیا. اور موسیٰ بن نصیر مسلم ہسٹری کے ون آف دا گریٹسٹ، طارق بن زیاد سے بھی بہت زیادہ، اور اس سے بھی محمد بن قاسم سے بھی بڑا لیڈر، جس نے یہ مغرب کا، اس کو ہم مغرب کہتے ہیں، مراکش، الجزائر، یہ علاقے سارے فتح کیے تھے، اور ایک کمانڈر کے طور پہ اس کی ساری جائیداد ضبط کی. یہ اچھا، وہ اب ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اب جہاد کر رہے تھے. یہ وہ جو سلیمان کا تو ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس کو سبز رنگ بڑا پسند تھا. ایک دن سبز قالین بچھایا، سبز خیمہ لگوایا، ہلکا سا سبز رنگ کا لباس پہنا، امامہ پہنا، اور کہنے لگا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ حکمرانوں میں جذباتی توازن بہت کم ہوتا ہے. قائد اعظم جیسے لوگ، صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، ابراہیم لنکن جیسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کہنے لگا ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق تھے، اور عمر جو ہے وہ فاروق تھے، اور عثمان غنی تھے، اور علی جو ہے وہ یہ تھے. ہاں جی، جناب علی کے تو بہت سے پہلو ہیں. وہ مطلب وہ لفظ استعمال کیا ان کے لیے کہ صاحب قضا شاید کہا کہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والے. میں بھی تو جوان بادشاہ ہوں، یا تو میں قسطنطنیہ فتح کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا. اور وہ جب مر رہا تھا اس کو کچھ عرصے کے بعد، تو رو رہا تھا آنسو کے ساتھ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ڈانٹ کے کہا، ان کو بڑا روب تھا، اس کا انہیریٹر وہ تھا، کہ جس خدا نے تجھے بادشاہی دی، تیرے بچوں کو روٹی بھی نہیں دے گا. صحیح. یہ دیکھو نواز شریف صاحب، آپ نے اچھا نہیں لگتا ویسے، آپ نے دیکھا ہے 74 سال کی عمر میں سرخ پتلون پہن کے نوجوان بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کسی سینسیبل آدمی کو، یہ ہمارے جرنلسٹوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، خوش ذوق بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو خوش ذوق شاید اتنے نہیں ہوں گے. کبھی کسی کو لال پتلون پہنے آپ نے دیکھا؟ سر جی پھر کون کہے گا؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے سر جی، جو نہیں، جو مرضی تو جو مرضی کا یہ ہے کہ اس نے کہا یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں سارا پوٹھوہار اور گجرات، گجرانوالا، گجر خان، گوجرا، یہ ان کے ناموں سے آپ کو اندازہ ہوتا نہیں، یہاں کبھی گجروں کی حکومت رہی ہے، گجر ٹرائب. صحیح بات ہے. اور ایسی حکومت تھی کہ یہ گجری زبان کو ایک زمانے میں مغلوں نے سرکاری زبان دینے کے بارے میں سوچتے رہے، اس کو اتنے پاپولر تھے. پھر یہ پہاڑوں پہ چلے گئے. وہ اب میں اتنی باریکیوں میں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے کہ پہاڑوں پہ کچھ وہ ڈیفیٹ ہو گئی ہوگی جیسے جنگیں ہوتی تھیں، لیکن بڑی ذہین قوم. اچھا، یہ میں نے واقعہ سنے، آپ وہ گجری پوچھنے لگی دوسری، جو آپ نے کہا نا بادشاہ، کہ وہ یہ اب یہ ہائٹس پہ ہیں، یہ افغانستان کی ہائٹس پہ ہیں، یہ سبات کی ہائٹس پہ ہیں، یہ کشمیر کی ہائٹس پہ ہیں، یہ مقبوضہ ہائٹس پہ ہیں، تک کہ نیپال کی ہائٹس پہ بھی ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ کیوں ہے، کیوں ہونا ہے بادشاہ؟ گجری میں کہا، ہاں، دوسری گجری سے. انہوں نے کہا بادشاہ ہونا ہے جڑا اپنی مرضی کرے. تو اس نے کہا پھر تو وہ ہر ویلے گڑ ہی گڑ کھانا اسی. یہ وہ بادشاہ ہر ٹائم گڑ ہی کھانا ہے، یہ گڑ کھانے والے بادشاہ. دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سرخ رنگ کا پجامہ پہنے والے. اچھا ہارون صاحب، ریڈ ٹراؤزرز.